میں نے کہا صرف ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ جائے. میں نے کہا اللہ کی قسم نہ تم چاہتے ہو نہ تمہاری جماعت چاہتی ہے نظام مصطفیٰ آ جائے. کیوں؟ شرابیوں کو پتہ ہے اگر نظام مصطفیٰ آ جائے گی تو شراب اونچی بولے شراب. زانیوں کو پتہ ہے جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر زنا بھی. ہاں میں نے کہا آپ لوگ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ جی پوری قوم چاہتی ہے نظام مصطفیٰ آ جائے. بتائیے نظام مصطفیٰ میں یہاں پر بیٹھا رہوں نظام مصطفیٰ کی تسبیح پڑھتا رہوں نظام مصطفیٰ آ جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ تگودو کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑے گی. یاد رکھو ووٹ کی بڑی طاقت ہوتی ہے اور رعایا کے پاس سب سے بڑی طاقت ووٹ کی ہے. آپ اپنا ووٹ کسی بددیانت کو نہ دیں, کسی لٹیرے کو نہ دیں, کسی چور کو نہ دیں, کسی بہروپیے کو بھی نہ دیں. کیوں؟ ہم نے دیکھا یہ پارٹیاں بدلتے ہیں چہرے وہی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا پارٹیوں کا نام تبدیل ہو جاتا ہے چہرے وہی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ گٹر کے نام پر, سیوریج کے نام پر, پانی کے نام پر, بجلی کے نام پر کبھی بھی ووٹ نہیں دینا بھائی. میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں. انہوں نے اب ہماری قوم کا ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ بس گلی کا کام کروانا شروع کر دو ووٹ مل جائے گا. بھائی جان وہ تو ہمارے بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے, ان کا ووٹوں کے ایام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا. اور میں ایک برادری کے پاس ملاقات کے لیے گیا, انہوں نے کہا کہ جی ہر بار ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. میں نے کہا ہر بار تم نے دھوکہ کھایا دنیا کے نام پر اپنے مفاد کی خاطر. میں نے کہا ایک بار اسلام کے نام پر دھوکہ کھا کر دیکھو, اللہ کی قسم اسلام دھوکہ نہیں دیتا. ایک بار, ایک بار. اور یاد رکھو نظام مصطفیٰ لائیں گے وہی لوگ جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو پڑھا ہے, جنہوں نے تعلیمات مصطفیٰ کو پڑھا ہے, وہی نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, سیاست گندی نہیں, سیاست میرے نبی کی, سیاست میرے نبی کی, اونچی بولیں, سیاست میرے نبی کی سنت ہے. اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے مذہبی لوگوں کا, دیندار لوگوں کا, اور کیا ہی خوب ہو آپ کی مسجد کا امام ہو, اور کیا ہی خوب ہو وہ حافظ قرآن بھی ہو, اور کیا ہی خوب ہو رمضان آ جائے ماشاءاللہ. ہم نے دیکھے ایسے سیاستدان بھی. مولانا شاہ احمد درانی صدیقی علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا, ملاقاتیں کی. آپ ایک بہت بڑے سیاستدان تھے, لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر درانی صاحب ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن سناتے تھے اور رات کو شبینے بھی پڑھاتے تھے. اور پھر باقاعدہ آپ دیکھیں جب ماہ رمضان آتا تھا تب بھی آپ سارے معاملات کرتے تھے. اور کیا ہی خوب ہو جب قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کی محلے کی مسجد کا امام صاحب جائے, مجھے بتائیے آپ کے حقوق ادا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی جس امام نے آپ کی مسجد کا چندہ کبھی نہیں کھایا وہ آپ کے حقوق کھائے گا؟ وہ آپ کے گٹر کے ڈھکن کے پیسے کھائے گا؟ سیوریج کے پائپ کے پیسے کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا. اور اگلی بات, ہر ایک انسان کا مزاج الگ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اس وقت پورے ورلڈ کے یہود و نصارہ کی نظریں پاکستان کے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. اب بھی آپ نے مذہبی لوگوں کا ووٹ کا وزن سب سے زیادہ بڑھانا ہے. اب آپ کہیں گے یار ہم کیوں دیں, ہمارے آبا و اجداد کی تو وہ پارٹی تھی. مجھے بتائیے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. اس وقت معاملات اور تھے, اب معاملات اور ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا, پورے یہود و نصارہ اس وقت دیکھ رہے کہ ہم نے جو دانہ ڈالا تھا, کون سا لبرل کا, کون سا ٹرانسجنڈر کا, کون سا زنا بالرضا کا, دیکھتے ہیں قادیانیوں کو کھلی چھوٹ بھی دی تھی, اب دیکھتے ہیں یہ عوام کس سمت فیصلہ کرتی ہے. یاد رکھیں آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, میں آپ کو ببانگے دہل یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ اس بار آپ نے مذہبی لوگوں کو ووٹ دینا ہے.
مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ نے نہیں دیا نا، آج ایک ووٹ مانگ رہے ہیں آپ سے، آنے والی نسلیں پھر قربانیاں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے دیکھ لیا کہ اب دیکھیں گے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے کتنے ہیں، اور ہم نے جو قانون کا دانہ پھینکا تھا اب دیکھتے ہیں اس کے ماننے والے چاہنے والے کتنے ہیں. مجھے بتائیے ہماری یوتھ برادری، یوتھ قوم، نوجوان لڑکے کس سمت جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بپانگے دول، سب کو پتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا. مجھے اور آپ کو پتا ہے کون چور ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے زمینوں پر قبضے کرنے والا کون ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے ناموس رسالت کا غدار کون ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے 295C کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا کون ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے آسیہ ملعونہ کو باہر بھیجنے والا کون ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے عافیہ کو امریکہ کی جیل میں قید کروانے والا کون ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، آپ نے ووٹ پہلے دیے، اب کی بار غلطی نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو گناہ کیے اس میں آپ برابر کے ملوث ہیں. ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی امام مسجد کو یا اپنے محلے کے حافظ قرآن کو، عالم دین کو ووٹ دیا، اور آپ یہ سوچیں گے یار امام صاحب جیت تو نہیں سکتے، لیکن آپ کا دل تو مطمئن ہوگا نا کہ میں نے کسی امین کو ووٹ دیا ہے. بتائیے دل تو مطمئن ہوگا نا. وہ ایک واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نمرود نے آگ جلائی. آپ کہیں گے میرے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ایک ووٹ سے جیت ہوتی ہے، ایک ووٹ سے اونچی بولے، اور ایک رن سے جیت ہوتی ہے، ایک رن سے ہار ہوتی ہے. پکی بات ہے، مانتے ہو؟ پھر آپ کو پتا ہے آپ کے ایک ووٹ کی کتنی قیمت ہے؟ آپ کے ووٹ کی قیمت گٹر کا ڈھکن، سیوریج کا پائپ، پانی کا پائپ، بجلی کی تاریں، بریانی کی پلیٹ بھی اونچی بولو. لیکن اس طرح کی بریانی کی پلیٹیں نہیں چاہیے جس میں ضمیر کا سودا ہو، جس میں ہم ایمان فروش بن جائیں. ضمیر فروش تو بہت سارے ہم نے دیکھے. اور وہ کہا تھا نا کسی نے، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، تم ذرا سے دام بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں. آج وہی حساب ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. یقین کرے لوگوں کا ایسا مائنڈ سیٹ بنایا، ہم آپ کی گلی پکی کرا دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب نمرود نے آگ میں ڈالا نا، تو دور ایک باغ کے اندر، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے چڑیا لکھی، کسی نے فاختہ لکھی، کوئی ایک پرندہ تھا. اور حدیث مبارکہ کے اندر تو یہ ہے سوائے چپکلی کے ہر پرندہ آگ کو بجھانے والے عمل میں شامل تھا، ہر پرندہ غم زدہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ الو کا اور فاختہ کا آپس میں بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا. اس نے کہا یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ لکھے سیرت نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں، لیکن وقت نہیں، مختصراً عرض کرتا ہوں. وہ فاختہ تھی یا چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ پہ جا کر پانی بھر کے لاتی اور دور اوپر سے پانی کے چند قطرے پھینکتی. مجھے بتائیے بھلا اس کے چند قطروں سے نمرود کی آگ بجھ سکتی تھی؟ اونچی بولے، اونچی بولے، بجھ سکتی تھی؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے یہ 2-4 قطرے اس بڑی آگ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن وہ بار بار جاتی، پانی بھر کے لاتی اور پھر اس آگ کے اوپر ڈالتی، لیکن آگ تو بجھی نہیں. لیکن جاتے جاتے وہ یہ میسج دے گئی کہ یاد رکھو میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آگ بجھے نہ بجھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چپکلی کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ ایک بار میں مارنا اللہ تعالیٰ 100 صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. چپکلی کو مارنے کا، اس کی نسل کو مارنے کا کیوں حکم دیا پتہ ہے آپ کو؟ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جب نمرود نے آگ جلائی تھی، اس آگ کے اندر وہ پھونکے مار رہا تھا کہ یہ آگ اور بھڑکے. مجھے بتائیے جو نبی کے اوپر لگانے والی آگ کے اندر جو جانور پھونک مارے، اللہ اس کی نسلوں کو ایسی سزا دے رہا ہے. میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، میں اور آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور سنیں، وقت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین اور جمیل تھے. ہاں، مصر کے بادشاہ کی بیوی قربان ہو گئی تھی،
لیکن جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا نا، بولیاں لگ رہی تھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے اغنیاء مصر نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے. کوئی کہہ رہا تھا ایک طرف یوسف کو بٹھاؤ اور ایک طرف سونا رکھو، وزن برابر کرو، یوسف ہمارا ہو جائے گا. ایک نے کہا چاندی میں بٹھاؤ، ایک نے کہا سکوں کے اندر بٹھاؤ. لیکن قربان جائیں، جس صف کے اندر اغنیاء مصر کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام کی بولی لگا رہے تھے، وہاں سے ایک بوڑھی اماں گزری. آخری پیغام دے رہا ہوں، آخری پیغام دے رہا ہوں. بوڑھی اماں گزری. اماں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اماں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے اور یہ لوگ خریداروں کی لائن میں لگے ہوئے. اماں گھر پہ گئی، اپنی جھوپڑی سے اس نے روئی کی گٹری نکالی، سر پہ رکھی، آ کر اس لائن میں کھڑی ہو گئی. غور کیجئے گا، آ کر اس لائن میں کھڑی ہو گئی. اب لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے تاجروں نے پوچھا اماں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم تو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. تو کسی نے کہا بھلا یہ روئی کی گٹری سے یوسف خریدا جا سکتا ہے؟ پتہ ہے اماں نے کیا جواب دیا؟ اماں نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ روئی کی گٹری سے یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا، لیکن یوسف کے خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو آ جائے گا. تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک ووٹ نظام مصطفیٰ لا سکتا ہے. یاد رکھو اگر نظام مصطفیٰ نہیں آیا تو نظام مصطفیٰ لانے والوں کی فہرست کے اندر آپ کا نام آ جائے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سال کن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے؟ دینداروں کا یا بددیانتوں کا؟ اور یاد رکھیں آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے مذہبی لوگوں کو مضبوط کرنا ہے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر میں نے اپنا حق ادا کیا، آپ تک آواز حق پہنچائی، اذان حق آپ کو سنا دی. اب آگے آپ کی مرضی، آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ بریانی کی پلیٹ پر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، آپ اپنے ضمیر کا سودا گٹر کے ڈھکن پر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. لیکن اگر آپ اپنے آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اب مذہبی لوگوں کو ووٹ دینا ہے، مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ انتظار میں. اور یاد رکھو یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. جس جماعت کو بھی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے دیوبندیوں کی جماعت بھی موجود ہے، بریلویوں کی جماعت بھی موجود ہے، اور اہل حدیثوں کی جماعت بھی موجود ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، مسلک بریلوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے، مسلک دیوبند کی جماعت راہ حق پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے. اور جو اہل حدیث ہمارے جماعت ہے، اہل حدیث کی جماعت، ان کا انتخابی نشان کرسی ہے، تحریک لبیک کا انتخابی نشان کرین ہے، راہ حق پارٹی کا انتخابی نشان استری ہے، اور سنیں جمعیت علماء اسلام کا انتخابی نشان جی کتاب. یہ ہماری مذہبی جماعتیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، لیکن دل مطمئن تب کرنا جب ان کا منشور پڑھنا، ان کا منشور دیکھ لینا میرے بھائی، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس جماعت کو سپورٹ کرنے چاہ رہے ہیں. لیکن خدا را دست بدستہ ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں، اب کی بار آپ نے مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہیں؟ ہاں، برادری کھڈے میں جاتی ہے، جائے، ان کو کہو میں رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ارے میرے بھائی، جب آپ اپنے گھر کی چابی چور کو نہیں دے سکتے تو اس ملک کی سلطنت چوروں کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر کا صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی دیندار لوگ، امام مسجد، حفاظ، عالم، حافظ، قاری، مفتیان کرام میدان عمل میں ہیں، اللہ رب العالمین تمامی کو سرخرو اور کامیابی نصیب